آج ہم سندھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2014 اور اس کے جو 2017 کے قواعد ہیں ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس سندھ جوڈیشل اکیڈمی کی 2024 کی ایک دستاویز بھی ہے جس میں 2023 تک کی جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ شامل ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہ قانون عام خریدار کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ جی بالکل، یہ قانون آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو سندھ میں جو رہنے والے صارفین ہیں ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے حل کا ایک آپ کہہ لیں طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ اچھا، یہ مارکیٹ میں نا ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش ہے۔ چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ توازن کیسے قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کریں کہ قانون کی نظر میں صارف یعنی کنزیومر ہے کون؟ کیا ہر کوئی جو کچھ خریدتا ہے وہ صارف ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ صارف وہ فرد یا ادارہ ہے جو کوئی چیز یا خدمت اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے، ری سیل یا کسی کمرشل مقصد کے لیے نہیں۔ صرف ذاتی استعمال؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعریف میں صرف اصل خریدار ہی نہیں بلکہ اس چیز یا خدمت کو استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس سے قانون کا دائرہ کافی آپ کہیں وسیع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں نے کوئی چیز خریدی اور گھر میں کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی تحفظ حاصل ہے۔ یہ تو واقعی اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور اگر فرض کریں خریدی ہوئی چیز ناقص نکلے یا سروس میں کوئی گڑبڑ ہو، جیسے نیا فون لیا اور بیٹری نہیں چل رہی؟ جی، ایسی صورت میں قانون بنانے والے کو یعنی مینوفیکچرر کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی پروڈکٹ سمجھیں اپنی بناوٹ میں یا ڈیزائن میں کوئی خرابی ہے یا پھر کوئی ضروری حفاظتی ہدایت نہیں دی گئی جس سے نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ مینوفیکچرر کی جو اپنی وارنٹی ہے اس پر پورا نہ اترے تو اسے ناقص سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سروس پرووائیڈر ناقص یا غیر معیاری خدمت دے تو وہ بھی صارف کو جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ تو ہی بنانے والے کی بات، لیکن جو بیچنے والے ہیں دکاندار، ان پر بھی کوئی خاص ذمہ داریاں ہیں کیونکہ زیادہ تر تو ہمارا لین دین انہی سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہے۔ قانون کہتا ہے کہ بیچنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ تمام چیزوں کی قیمتیں اپنی دکان یا جو بھی کاروباری جگہ ہے وہاں واضح طور پر لگائے۔ صحیح۔ اور ہر فروخت پر گاہک کو ایک تفصیلی رسید دینا بھی ضروری ہے جس میں تاریخ ہو، کیا خریدا، اس کی تفصیل، قیمت، کتنی مقدار میں، اور بیچنے والے کا نام، پتہ سب درج ہو۔ یہ رسید تو پھر بہت اہم ہو جاتی ہے ثبوت کے طور پر۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی ریٹرن اور ریفنڈ کی پالیسی کیا ہے وہ بھی واضح طور پر بتانی چاہیے۔ اور یہ جو غیر منصفانہ طریقے یا انفیئر پریکٹسز کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قانون کن چیزوں سے روکتا ہے؟ اس سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جن سے آپ سمجھیں صارف کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مثلاً چیز یا خدمت کے معیار یا قسم یا اصلیت یا قیمت کے بارے میں جھوٹ بولنا، گمراہ کن معلومات دینا۔ اچھا۔ ایک اور اہم چیز ہے جسے بیٹ ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کی تشہیر کرنا جسے بیچنے کا ارادہ ہی نہ ہو یا وہ مناسب مقدار میں موجود ہی نہ ہو، بس گاہک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ جیسے وہ بائی ون گیٹ ون فری کا بورڈ لگا ہوتا ہے لیکن اصل میں دوسرے کی قیمت بھی شامل ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایسی ہی مثالیں۔ یہ سب غیر منصفانہ طریقوں میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حقوق اور ذمہ داریاں تو کافی واضح ہو گئیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر کسی صارف کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی ہو جائے تو وہ عملی طور پر کیا کرے، کہاں جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے نا قانون نے مختلف ادارے بتائے ہیں۔ پہلا ہے اتھارٹی۔ اتھارٹی؟ جی، یہ عام طور پر سپلائی اینڈ پرائزز ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر ہوتا ہے جسے حکومت نامزد کرتی ہے۔ یہ اتھارٹی کچھ خاص قسم کی جو شکایات ہوتی ہیں ان پر فوری کارروائی کر سکتی ہے، جرمانہ لگا سکتی ہے۔ اچھا۔ اور بعض اوقات صارف کی طرف سے دعویٰ بھی دائر کر سکتی ہے۔ اس کا کردار زیادہ تر آپ کہیں فوری نوعیت کی شکایات یا جہاں خلاف ورزی بالکل واضح ہو وہاں ایکشن لینا ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹے موٹے یا فوری حل طلب معاملات کے لیے یہ بہتر ہیں، لیکن اگر معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو یا بڑا نقصان ہوا ہو، ہر جانا چاہیے ہو، اس کے لیے پھر کنزیومر کورٹس ہیں، یعنی صارفین کی خصوصی عدالتیں۔ اچھا، خصوصی عدالتیں؟ جی، حکومت کو ہر ضلع میں ایسی عدالتیں قائم کرنی ہیں جن کی سربراہی جوڈیشل میجسٹریٹ کریں گے۔ یہاں البتہ دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ صارف کو پہلے بیچنے والے یا سروس پرووائیڈر کو کم از کم 15 دن کا ایک تحریری نوٹس دینا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے۔ اگر 15 دن میں جواب نہ ملے یا تسلی بخش نہ ہو تو پھر اگلے 30 دن کے اندر صارف عدالت میں اپنا کیس فائل کر سکتا ہے۔ تو یہ عدالتیں ضلعی سطح پر ہیں، یعنی عام آدمی کی پہنچ میں ہونی چاہیے نظریاتی طور پر؟ جی، مقصد تو یہی ہے کہ انصاف تک رسائی آسان ہو۔ ان دو اداروں کے علاوہ صوبائی اور ضلعی سطح پر کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسلز بھی ہیں۔ کونسلز؟ ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام براہ راست شکایت سننا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام ہے صارفین میں آگاہی پھیلانا، معلومات اکٹھی کرنا اور حکومت کو مشورے دینا کہ پالیسی کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ اچھا، یعنی یہ زیادہ تر ایڈوکیسی اور پالیسی کا کام کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور فرض کریں کہ عدالت صارف کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا کیا حکم دے سکتی ہے عدالت؟ عدالت مختلف قسم کے حکم دے سکتی ہے، جیسے کہ جو ناقص چیز ہے اسے ٹھیک کروایا جائے، یا اسے تبدیل کیا جائے، یا پوری قیمت واپس کی جائے، یا صارف کو جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ہرجانہ بھی مل سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ صرف مالی تلافی نہیں بلکہ ایک طرح سے پیغام بھی ہے کہ ناقص سروس یا پروڈکٹ قابل قبول نہیں۔ اور سنیں، قانون کی خلاف ورزی پر قید اور جرمانے کی سزائیں بھی ہیں۔ اچھا۔ اور ایک اور بات، اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹا یا صرف تنگ کرنے کے لیے دعویٰ دائر کرے تو اس پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سندھ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2014 صارفین کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں مضبوط قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ ناقص چیزوں، خراب خدمات اور دھوکہ دہی کے خلاف تحفظ دیتا ہے، اور شکایت کے حل کے لیے اتھارٹی، خصوصی عدالتیں اور معلوماتی کونسلز کا ایک پورا نظام بناتا ہے۔ بالکل۔ یہ قانون صارفین کو بااختیار بنانے اور مارکیٹ میں شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینے کی ایک میں سمجھتی ہوں بہت اہم کوشش ہے۔ یہ ایک فریم ورک ہے جس سے کاروباری اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ یقیناً غور کر سکتے ہیں۔ کیا سندھ میں عام صارف، مطلب ہم اور آپ جیسے لوگ، ان قوانین اور اداروں سے پوری طرح واقف ہیں؟ اور کیا وہ ان کا مؤثر طریقے سے استعمال کر بھی پا رہے ہیں؟ اس آگاہی اور قانون کے نفاذ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور کیا اقدامات آپ کے خیال میں ضروری ہیں؟